محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا گیا تھا کہ سب سے پہلی وحی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے اتاری، آپ کہاں پر تھے، آپ کے ساتھ کیا حالات پیش آئے۔ یہ مکمل واقعہ آج کے دن آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا تھا، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو آ کر کے آپ نے یہ کہا تھا، پڑھو۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور سے آ کر کیا کہا تھا، پڑھو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار جواب میں یہی کہا تھا، ما انا بقارئ، بے دیکھو میں پڑھا ہوا نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پڑھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کیا کہہ رہے ہیں، ما انا بقارئ، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اور ایسا ایک بار نہیں، 3 بار ایسا ہوا، اور تینوں بار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ چوتھی بار میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کر کے بھینچا، یعنی کہ پش کرا، سینے سے لگا کر کسی کو اگر ہم طاقت سے دبائیں تو ایک دباؤ سے محسوس تو ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبرائیل فرشتے نے دبایا، بھینچا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس وقت تکلیف ہوئی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے دبایا کیوں؟ یہ ذہن میں کوشچن آ سکتا ہے کسی کو، یہ دبانے کا کیا سلسلہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس سے آئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا تھا، کیونکہ 40 سال کی عمر حضور کی ہوئی ہے تو وہی پہلی بار آ رہی ہے۔ اور قرآن کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ ہم نے زمین سے کہا، پہاڑ سے کہا، آسمان سے کہا کہ قرآن تمہارے اوپر اتارے ہم۔ تو قرآن یعنی اللہ کا کلام اتنا پاورفل، آسمان نے بھی منع کر دیا، زمین نے بھی منع کر دیا، اور پہاڑوں نے بھی منع کر دیا کہ ہم اللہ کے کلام کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے تو پہاڑ خوف کی وجہ سے، ہیبت کی وجہ سے پھٹ جاتے، کرکے ہو جاتے۔ تو بتاؤ وہ کلام کہ جس کا بوجھ آسمان نہ جھیل سکے، جس کا بوجھ زمین برداشت نہ کر سکے، پہاڑ برداشت نہ کر سکے، تو جب ایک دل کے اوپر، ایک شخصیت اور ایک ہستی کے اوپر وہ کلام اترے گا تو اس کلام کو کسی طاقت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اور وہ طاقت کون دے رہا ہے، وہ پاور کون دے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے پاور۔ بھئی یہ لائٹ سسٹم ہے ہمارا، ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ بلب جل رہا ہے، ایک ہلکی لائٹ لیتا ہے تو اس کے لیے ہلکا پھلکا تار بھی کام کر جائے گا، ہلکا پھلکا جو وائر ہوگا وہ کام کر جائے گا۔ اسی تار سے ہم کوئی ہیوی لوڈ والی مشین چلانے لگیں تو ہے، تار کا کیا ہوگا، مشین کا کیا ہوگا، جو پلگ لگانے والا ہوگا اس کا کیا ہوگا؟ تو ہیوی تار ہونا چاہیے نا، فیڈنگ کیا ہونی چاہیے، ہیوی ہونی چاہیے، تاکہ وہ برداشت کرے اس کرنٹ کو۔
تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طاقت اور پاور اترنے والی ہے، آسان زبان میں جو کرنٹ اور جو پاور اترنے والی ہے، اسے زمین نہ جھیل سکے، آسمان نہ جھیل سکے، پہاڑ نہ جھیل سکے، اور وہی کلام اترنے والا ہے رسول اللہ کے دل پر، تو پاور کی تو ضرورت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا تھا وہ پاور جنریٹ کرنے کے لیے، وہ پاور آپ کے دل میں اتارنے کے لیے جو اللہ نے آپ کو دے کر بھیجا تھا کہ یہ کلام بعد میں اترے گا، پہلے وہ پاور دو میرے نبی کے دل کو جو میں آپ کو دے کر بھیج رہا ہوں۔ یہ پاور جبرائیل کے پاس بھی نہیں، ڈائریکٹ پاور کہاں سے آئی؟ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انکار کر دیا کہ بھائی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کہاں پر رٹ لگائے جا رہے ہو اور پڑھو، میں نے آج تک الف نہیں پڑھا جب سے پیدا ہوا ہوں، 40 سال کی عمر ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کلام اتار رہا ہے، قرآن اتار رہا ہے، اور آپ نے کبھی کسی سے سیکھا نہیں پڑھنا، اور آپ کہہ بھی رہے ہیں بخاری شریف کی روایت میں ما انا بقاری کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے۔ معجزہ کیا؟ کہ اگر میں اپنے نبی کو کسی سے پڑھوانا سکھا دیتا، اگر میں اپنے نبی کو کسی سے پڑھوانا سکھا دیتا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا تھا مجمع میں بیٹھ کر، ایک سائل نے پوچھا تھا موسیٰ کہ آپ سے بڑا مولوی صاحب ہے کوئی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جس قوم میں نبی بھیجے جاتے ہیں اس قوم میں نبی سے زیادہ بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا، حقیقت یہی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہ لگی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا جاؤ خضر کے پاس جاؤ، ان کے پاس جا کے علم حاصل کرو۔ یہ واقعہ قرآن میں بھی ہے اور بخاری شریف میں بھی ہے۔ قرآن میں 2 رکوع میں بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ 15ویں پارے سے شروع ہوتا ہے اور 16ویں پارے میں جا کے ختم ہوتا ہے۔ تو اگر جبرائیل علیہ یا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کسی کے ذریعے پڑھواتا، سکھواتا، تو پھر دشمن یہ نہ کہتے ہم ان کی بات کیسے مان لیں، ان کے استاذ تو وہ ہیں، استاذ کی نہ مان لیں۔ بھائی دشمنوں پہ ایک چھوٹا ملتا نہیں ملتا ایمان نہ لانے کا، ایک کمزور پوائنٹ مل جاتا نہیں مل جاتا کہ بھائی ان کو تم اپنا نبی مان رہے ہو، اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ پڑھے ہوئے نہیں تھے اور انہوں نے پڑھنا سیکھا ان سے، انہوں نے لکھنا سیکھا ان سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری باتوں کا پانی پھیر کر کہ میرے نبی کا استاذ کوئی نہیں ہوگا، میں اللہ خود اپنے نبی کا استاد ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام بھی آ کر کے آپ کو پڑھا نہیں رہے ہیں، جو اللہ بھیج رہا ہے وہ بتا رہے ہیں، تو بتانے والا استاد نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا کسی کو استاد نہیں بنایا، آپ کا کسی کو کوئی استاد نہیں بنا، ڈائریکٹ کس سے سیکھا؟ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے سیکھا۔ یہ معجزہ اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ نے کسی سے نہیں سیکھا، اور جب ہم پڑھائیں گے تو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ دوسروں کو بھی پڑھائیں گے، آپ دوسروں کو بھی پڑھائیں گے ہی نہیں بلکہ جب پڑھائیں گے تو دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بھی آپ بنیں گے۔ اب بتاؤ، سارا کا سارا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، ساری کی ساری 10-12 لاکھ حدیثوں کا ذخیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے۔ اور اب ہمارا سب کا ایمان ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم اگر ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، حالانکہ کسی سے سیکھا نہیں، سکھانے والے کون ڈائریکٹ؟ اللہ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ دیکھو اس میں پہلے کہا اقرا کہ پڑھو، اب آگے کیا کہہ رہا اللہ؟ بسم ربک الذی، بسم ربک الذی، آپ پڑھو اپنے اس رب کے نام سے، یعنی کہ پہلے کہہ رہا اللہ پڑھو، اب پھر کہہ رہا اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ تو اس میں ایک طرح کی تسلی بھی ہے کہ آپ کا رب آپ کو پڑھوا رہا ہے تو اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ جب آپ کا رب آپ کو پڑھوا رہا ہے، اپنے نام سے پڑھوا رہا ہے،
تو پڑھنے میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ ایک تو پڑھوانے والا کون؟ اللہ، اور پڑھوا کس کے نام سے؟ اپنے نام سے۔ تو اللہ جو کام کرے، جو کروائے، بھائی اس میں مشکل آئے گی بتاؤ؟ اور پھر جس کام کے شروع میں اللہ کا نام لیا جائے تو اس کام میں تو کتنی آسانی آ جاتی ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اس سورت کو شروع کیا نا جبرائیل علیہ السلام نے، تو پہلے بسم اللہ پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس سورت کے شروع میں ہی بسم اللہ بھی پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بسم اللہ پڑھی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جب بھی ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے بسم اللہ ساتھ میں ضرور پڑھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ کا ذکر تو قرآن میں ہے ہی، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن پڑھا کرو تو اعوذ باللہ بھی ساتھ میں پڑھا کرو۔ تو اعوذ باللہ کے بعد میں پھر دوسرے نمبر پہ کیا پڑھی جائے گی؟ بسم اللہ پڑھی جائے گی، کیونکہ اللہ یہاں تعلیم دے رہا ہے کہ بسم اللہ پڑھو۔ اور پھر قرآن کے شروع میں ہی بسم اللہ نہیں، بلکہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھیے آپ، ہر کام کے شروع کی، ہر کام کی دعا ملے آئیے آپ کو۔ بیت الخلا آنا جانا، کھانا پینا، سونا جاگنا، بازار آنا جانا، کپڑے اتارنا پہننا، مسجد آنا جانا، ان تمام کاموں سے پہلے کیا ہے؟ ایک دعا ہے، اور دعا میں کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ تو ہر کام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی تعلیم دی ہے کہ بسم اللہ پڑھو۔ ابھی کچھ دنوں کے بعد میں عید الاضحیٰ آ رہی ہے، بقرعید آ رہی ہے کہ بھئی قربان کرنا ہے جانور، تو اب ایسا نہیں، بلکہ پہلے کیا کرو؟ اللہ کا نام لو، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو ہر کام کے شروع میں بسم اللہ جب پڑھی جاتی ہے تو اللہ اپنے نام کی برکت سے اس کام کو آسان بھی کر دیتا ہے، اور اس کام میں اللہ برکت بھی اتارتا ہے۔ دکان کھول رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاروبار میں قدم رکھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دن کا صبح کا پہلا گراہک ڈیل کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کو سودا دے رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ جو شر آنے والا ہوتا ہے اللہ کے نام کی برکت سے وہ شر کیا ہو جاتا ہے؟ ٹل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ خیر اتار دیتا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مسلم لڑکی تھی اور ایک غیر مسلم لڑکی تھی۔ اب دونوں اسکول جاتی تھی پڑھنے کے لیے، ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھتی تھی، میز پر بیٹھتی تھی ایک ہی۔ اب جب ایک ہی میز پر لڑکیاں بیٹھ رہی ہیں تو چاہے مذہب الگ الگ ہے تو کچھ نہ کچھ انسیت ہو جاتی، کچھ نہ کچھ لگاؤ ہو جاتا ہے، ایک سہیلا پن ہو جاتا ہے۔ دیکھتے نہیں ہم فرموں میں کام کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ غیر مسلم بھی ہوتے ہیں تو ان سے بھی ایک دوستانہ تعلق ہو جاتا ہے۔ کوئی کاروبار ہوتا ہے تو ان سے بھی جو ہے خیر صلی اللہ خیر یافت والی بات ہو جاتی ہے، اور ایک دوستانہ اور ایک فرینڈ والی بات ہو جاتی ہے۔ تو وہ مسلم لڑکی کے پاس کون بیٹھتی تھی؟ غیر مسلم لڑکی۔ اب مسلم لڑکی کو گھر میں اس کے ماں باپ نے تعلیم یہ دی تھی کہ بیٹا ہر کام جو ہے اللہ کے نام سے کرنا، کھانا کھانا ہے تو بسم اللہ، کھانا مکمل ہو گیا ہے تو پھر مکمل ہونے کے بعد کی دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ پانی پینا ہے تو اس کی دعا، کپڑے پہننا، اتارنا، گھر سے جانا، گھر میں آنا، اسکول جانا، کتاب کھولنا، ہر کام سے پہلے بسم اللہ۔ تو یہ لڑکی جو ہے نا یہ بسم اللہ پڑھتی تھی، اور اس لڑکی کی اس نقل و حرکت کو وہ غیر مسلم جو لڑکی تھی وہ نوٹ کرتی تھی۔ تو ایک دن لڑکی نے پوچھا کہ تو بہن کیا کرتی ہے؟ تو بسم اللہ بسم اللہ، ہر وقت بسم اللہ، اور اتنا پڑھتی ہے کہ مجھے بھی یاد ہو گیا۔ تو پھر اس لڑکی نے بتایا کہ میرے ماں باپ نے مجھے تعلیم یہ دی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، جس رب پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور جس رب نے ہمیں نبی عطا فرمائے ہیں اس نبی کی تعلیم ہمارے لیے ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ تو پھر اس کی برکت کیا ہوگی؟ اس کی برکت یہ ہوگی کہ وہ کام اچھائی کے ساتھ پورا ہوگا اور اس کام میں برکت بھی ہو جائے گی۔
تو اب لڑکی نے چیز کو یعنی کمپیریزن کرنا شروع کر دیا لڑکی نے کہ ایک کام میں کر رہی ہوں، ایک کام یہ کر رہی ہے، اس کا کام جلدی بھی ہوتا ہے اور اچھا بھی ہوتا ہے، اور میرا کام دیر سے بھی ہوتا ہے اور اتنا اچھا بھی نہیں ہوتا. یہ چیز جو ہے نا لڑکی نے نوٹ کرنا شروع کر دی ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ صحبت انسان کو بدل دیتی ہے، اس کی سوچ کو بدل دیتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے دوستی گانٹ رہے ہو اس کی صحبت دیکھو پہلے کیسی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو پہلے کیسوں کے ساتھ ہے. کیونکہ دوست اپنے دوست کی عادتوں پر اور خصلتوں پر بہت جلدی آ جاتا ہے، بہت جلدی آ جاتا ہے، منٹوں سیکنڈوں میں آ جاتا ہے. تو وہ لڑکی جو ہے نا یہ چیز کو نوٹ کرتی تھی. اب دیکھو میں صحبت کی ایک بڑی پیاری مثال دیا کرتا ہوں. پیور دودھ جب آپ بیچو گے تو کتنے روپے کے لے جائے گا ہے جی؟ دودھیا آپ لوگوں میں سے تو دودھیا ہے نہیں، ورنہ روزہ والا انتظام نے ہمیں بھی دودھیا بنا دیا. دودھ والا پیور دودھ بیچتا ہے 70 روپے کلو تو بیچ رہا ہے نا، یہ 70 مان کے چلو پر نیچے. اور پھر وہی دودھیا آدھا لیٹر دودھ میں آدھا لیٹر پانی ملا دیتا ہے. کتنا ہو گیا؟ پورا ہو گیا نا 1 کلو. تو وہ کلو کتنے میں جائے گا؟ وہ بھی 70 میں جا رہا ہے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی لا رہا ہوں تو کیا گرم گرم ہے، یہ پتہ نہ لو چل رہی ہے اس سے گرم ہو گیا. تو دیکھو صحبت بدلی تو پانی جو فری کی چیز تھی اس کا بھی مول لگ گیا. دودھ کے ساتھ پانی ملا تو پانی کی بھی قیمت لگ گئی نہیں 35 روپے کی. اب فلٹر ہوا بوتل والا پانی جو 2 لیٹر والا آتا وہ بھی 30 روپے میں مل جاتا ہے. اور اس نے آدھا لیٹر والا جو ہے نا کہ چلتا پھرتا ہے کسی جھوڑ سے جو ہے نا بھر لیا ہوگا اور کسی جو ہے نا سرکاری نل سے بھر لیا ہوگا، آدھا لیٹر آدھا کلو پانی آدھا کلو دودھ میں ملا دیا، اس کی قیمت کتنی بنا دی اس نے؟ 35 روپے بنا دی. صحبت بدلی تو ریٹ بھی بدلا. ایسے انسان کی صحبت بدلتی ہے نا تو ریٹ بھی بدل جاتا ہے، سوچ بھی بدل جاتی ہے، سب کچھ بدلتا چلا جاتا ہے. تو جب اس لڑکی کی صحبت میں وہ لڑکی تھی اور یہ ساری چیزیں نوٹ کر رہی تھی تو اس نے بھی بسم اللہ پڑھنا شروع کر دیا. کیا کرنا شروع کر دیا؟ بسم اللہ پڑھنا. اب جب مسلم لڑکی نے دیکھا کہ یہ ساتھ ساتھ میں بسم اللہ پڑھ رہی ہے تو اس نے کہا دیکھ بہن ایک بات بتا دوں میں تجھے. بولے کیا؟ کہ بسم اللہ ایسے کام نہ کرے گی، اس کا ایک پاسپورٹ ہے. کیا ہے؟ اس کا پاسپورٹ ہے. اور بسم اللہ کام کرے گی جب وہ پاسپورٹ تجھے ملے گا. کیا پاسپورٹ کیا ہے؟ وہ پاسپورٹ ہے ایمان والا. پاسپورٹ کیا ہے؟ وہ ایمان والا پاسپورٹ ہے. تجھے ایمان قبول کرنا پڑے گا تب یہ بسم اللہ کام کرے گی تیرے لیے. بعد دفعہ ہوتا ہے نا ایک ٹیبلٹ اثر نہیں کرتی، اس ٹیبلٹ کے ساتھ دوسری ٹیبلٹ لگانی پڑتی ہے تب اثر کرتی ہے. ایک انجیکشن اثر نہیں کرتا، اگر وہی انجیکشن لگا دیا تو ریئیکشن تو کر جائے گا. تو اس انجیکشن کے فائدے کو صحیح کرنے کے لیے ریئیکشن نہ ہو اس کا کوئی دوسرے انجیکشن لگانا پڑتا ہے. تو ایسے ہی بسم اللہ کے ساتھ ایک انجیکشن اور ایک ٹیبلٹ لینی پڑے گی. بولے کیا ہے؟ کہ وہ ہے ایمان کا پاسپورٹ. اب اس لڑکی نے اس کی دعوت پر بسم اللہ کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ایمان قبول کر لیا. اور معلوم ہے یہ لڑکی کس کی تھی؟ یہ لڑکی تھی ایک پنڈت جی کی. یہ لڑکی کس کی تھی؟ پنڈت جی کی لڑکی تھی. یعنی کہ کل ہمارے بچوں کی صحبت اچھی تھی تو پنڈت جی کے بچے ہمارے بچوں کی صحبت میں آ کر ایمان والے ہو جاتے تھے. آج ہمارے بچوں کی صحبت اچھی نہ رہی تو آج ہمارے بچے ان کے بچوں میں جا کر کے پنڈت جی بن جاتے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی، مجھے افسوس ہوتا ہے اور میں یہاں پر دنیا کی وہی خبر بتاتا ہوں جو وائرل ہوتی ہے، ورنہ کسی کی چھپی چھپائی بات کو میں اجاگر نہیں کرتا. ایک خبر وائرل ہوئی اور وہ وائرل سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر وائرل ہوئی، کئی دفعہ میری نگاہوں کے سامنے سے گزری. اب وہ وائرل کیا ہوئی خبر معلوم ہے؟ ایک لڑکی فاطمہ اس کا نام، 20 سال کی اس کی عمر، باپ اس کے مولانا،
ماں اس کی عالمہ اور بھائی اس کے قاری صاحب اور ہندو لڑکی کے ساتھ اسی مہینے کی 13 تاریخ کو فرار ہو گئے۔ کس کے ساتھ؟ ہندو لڑکے کے ساتھ۔ وہ جو پوسٹ وائرل ہو رہی تھی اس پوسٹ پر 2 نمبر تھے۔ میں نے ایک نمبر پر کال کی تو وہ کال جا کے لگی اس لڑکی کے باپ کو۔ پھر میں نے اس پوسٹ جو وائرل ہونے والی تھی اس کی حقیقت کو جانا تو اس پوسٹ میں تو یہ لکھا ہوا تھا کہ باپ عالم، ماں عالمہ، بھائی عالم، اور لڑکی ہندو کے ساتھ بھاگ گئی۔ تو میں نے باپ سے کہا کہ یہ پوسٹ وائرل ہو رہی ہے، یہ آپ ہی کے گھر کی خبر ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ میری ہی بیٹی ہے، اور میں وہ کال میں نے ریکارڈ کر لی۔ تب نہ معلوم پتہ نہیں بھائی فیک بھی ہو سکتا ہے، مسئلہ دوسرے کو پھنسانے کا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کال میں نے ریکارڈ کی، آج ابھی بھی میرے موبائل میں ریکارڈ ہے، اگر آپ سننا چاہیں تو سن لینا۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کے گھر کی بیٹی ہے؟ کہ ہاں یہ میری بیٹی ہے۔ کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہ میں کسی مدرسے میں پڑھاتا، اب فی الحال گھر پہ بیٹھا ہوں جب سے یہ حادثہ ہوا۔ کہ آپ قاری ہیں، عالم ہیں آپ؟ کہ نہیں عالم تو نہیں ہوں، آپ قاری صاحب ہوں۔ اچھا آپ کی اہلیہ عالمہ ہے؟ کہاں اہلیہ عالمہ ہے۔ اور بیٹا آپ کا؟ کہ نہیں بیٹا عالم نہیں ہے۔ تو اتنا سچ تھا اور اتنا جھوٹ تھا، لیکن گھرانہ تو علمی نکلا نا۔ اب میں نے ایک سوال یہ کیا کہ بھئی لڑکی آپ غیر کے ساتھ کیسے مل گئی؟ تو اب 2 باتیں انہوں نے بتائیں۔ ایک بات تو یہ کہ پہلی بات تو ہماری غلطی یہ تھی کہ ہم نے اس کے ہاتھ میں موبائل دی۔ اب میرا سوال اس پہ یہ تھا کہ موبائل کیوں دیا؟ انہوں نے کہا کہ موبائل آن لائن پڑھائی کے نام سے دیا۔ اور دوسری غلطی میں نے سب سے بڑی یہ غلطی کی کہ اس کے اوپر ہم نے آنکھ بند کر کے وشواس کر لیا۔ ہم نے کبھی معلوم ہی نہیں کیا کہ یہ بتا تو بات چیٹنگ پیٹنگ کس سے کر رہی ہے، ہم نے کبھی معلوم ہی نہیں کیا۔ ہمارا محلہ چھوڑ کے دوسرے محلے کا وہ لڑکا ہے اور اس کے ساتھ اس کی جو ہے نا چیٹنگ پیٹنگ ہوئی، اور پھر وہ لونگ شیونگ شروع ہو گئی، اور 13 تاریخ کو دن میں 12 یا 2 بجے کے آس پاس وہ گھر سے فرار ہو گئی، اور ابھی تک اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ اور حد تو تب ہو گئی، انہوں نے یہ بات بھی بتائی کہ ہم پولیس پرشاسن کا ساتھ لینا چاہ رہے ہیں لیکن کوئی ساتھ ہمیں مل نہیں رہا ہے۔ منگی ملے گا بھی نہیں۔ ہاں معاملہ الٹا ہوتا تو اس کے گھر پر بلڈوزر بھی چل جاتا۔ تو یہ ہے صحبت بدلی تو ہمارے اپنے بچے جا رہے ہیں، اور جب صحبت ہماری ٹھیک تھی تو دوسرے کیا آ رہے تھے۔ تو جب اس لڑکی نے ایمان قبول کر لیا تو اب وہی اس کی عادت، ہر کام کے شروع میں بسم اللہ، ہر کام کے شروع میں بسم اللہ۔ تو گھر گئی تو گھر میں بھی ہر کام کے شروع میں بسم اللہ۔ تو یہ والی حرکت اس لڑکی کی، یہ والا کام اس کی ماں نے نوٹ کر لیا۔ تو ماں نے تو پہلی بار میں اس کو سمجھایا، کیونکہ باپ کو تو پتا تھا نا کہ پنڈت جی ہیں، باپ کو پتہ چلے گا تو یا تو اٹیک ہو جائے گا یا وہ سختی کرے گا۔ تو نہیں سمجھی لڑکی نے، اپنی فطرت نہیں بدلی، ایمان نہیں چھوڑا۔ دھیرے دھیرے باپ کو بھی پتہ چل گیا، تو پھر باپ نے معلوم ہے کیا باپ ایک کسی بڑے بادشاہ کے یہاں نوکری کرتا تھا۔ تو بادشاہ کی ایک مہر لگانے کی سرکاری انگوٹھی تھی، پہلے انگوٹھی اسے مہر لگا کرتی تھی، جیسے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک انگوٹھی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ جب کہیں خط روانہ کرتے تھے اس سے ہم مہر لگاتے تھے، یہ اس بات کی پہچان ہوتی تھی کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجا ہوا خط ہے۔ تو وہ انگوٹھی اس پنڈت جی کے پاس رہتی تھی، وہ بادشاہ کا ایک خاص نمائندہ تھا، کوئی وزیر تھا۔ تو بادشاہ نے وہ انگوٹھی اپنی لڑکی کو دے دی رکھنے کے لیے کہ اس کو حفاظت سے رکھ لینا۔ اچھا بادشاہ کا قانون و ضابطہ یہ تھا کہ جس سے بھی یہ انگوٹھی کھو گئی اس کو پھانسی پر چڑھایا جائے گا، بادشاہ کا یہ ضابطہ تھا۔ اب وہ انگوٹھی لڑکی کو دے دی، اس نے کہا بسم اللہ، اور اس میں لے آ کر کہیں رکھ دی بسم اللہ۔ اب وہ بعد میں اس باپ نے انگوٹھی اٹھائی اور دریا میں لے جا کر پھینک دی۔ باپ نے انگوٹھی اٹھائی اور دریا میں لے جا کر پھینک دی۔ اب ہوا یہ کہ یہ جو ہیں صاحب بازار گئے کہ مچھلی بنوائیں گے، لڑکی نے بھی فرمائش کی ہے۔ آپ کیا ہوگا پنڈت جی مچھلی کھاتے تھے؟ کہ پہلے تو پنڈت جی تو کھاتے تھے، آج کے نہ کھاتے ہو لیکن پہلے کے تو بہت کچھ کھاتے تھے۔ اتہاس اٹھا کے دیکھو ذرا، آپ ساتھ میں بیٹھ کے کھاتے تھے ہمارے اور آپ کے، اور آج بھی کھاتے ہیں۔ سوشل میڈیا کی دنیا اور ہے، اور حقیقت کی دنیا یہ ہے کہ اتنے موٹے موٹے ہڈے دکھائی دے جائیں گے آپ کو۔ ہاں یہ بات ہے۔ اب آپ کو میں کیا بتاؤں، یہ تو پرسنل باتیں ہوتی ہے، ہم نے کتنوں کو کھلایا ہے گھر پر بلا بلا کر کے، اور آج وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جیو ہتیا۔ حالانکہ
خود بھی کھاتے ہیں، مرغا کھاتے ہیں، مٹن کھاتے ہیں، چکن کھاتے ہیں، وہ جیو ہتیا نہیں ہے، بلی دیتے ہیں وہ جیو ہتیا نہیں ہے۔ بقرعید کو انہیں یاد آتا کہ جیو ہتیا، اور پرسوں ترسوں تو بڑی عجیب بات پتہ چلی کہ فرموں والے کارخانوں والے جو ہیں ان کے یہاں جو غیر مسلم ہیں، فرموں والے کارخانے والے جو غیر مسلم ہیں اور ان کے یہاں جو مسلمان کام کرنے والے لیبر ٹھیکیدار ہیں، تو بقرعید سے پہلے انہیں پیمنٹ نہیں دیتے ہیں۔ پیمنٹ دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں، پیمنٹ دینے لینے کا نمبر آتا ہے، اس وقت تمہیں پیمنٹ نہیں دے گا، تم جیو ہتیا کرو۔ ابھی 2-3 دن ہو گئے یہ بات پتہ چلی ہوگی۔ تو بہرحال وہ مچھلی لائے اور وہ انگوٹھی کہاں پھینک دی تھی؟ دریا میں پھینک دی تھی۔ اب لڑکی نے بسم اللہ پڑھ کے مچھلی لی، بسم اللہ پڑھ کے کاٹا تو وہ انگوٹھی جو ہے نا مچھلی کے پیٹ میں نکلی۔ اب باپ سوچ رہا ہے کہ انگوٹھی تو غائب ہو گئی ہے، لڑکی اب پھانسی پہ چڑھ جائے گی، اب میری ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ تو لڑکی سے کہا بیٹی وہ انگوٹھی دے ذرا، تو لڑکی نے وہی انگوٹھی مچھلی کے پیٹ سے نکال کر وہاں رکھ دی تھی۔ اس نے وہاں سے اٹھائی، بسم اللہ، باپ کے ہاتھ میں دی، بسم اللہ۔ اب باپ دیکھے حیران، کبھی بیٹی کے منہ کو دیکھا ہے، کبھی انگوٹھی کو دیکھا ہے، کبھی اوپر کو دیکھا ہے، کبھی نیچے کو دیکھا ہے کہ یہ انگوٹھی تو میں دریا میں پھینکا ہے، یہاں کہاں سے آ گئی؟ اب باپ حیران ہے۔ تو اب باپ کی حیرانی پہ بیٹی بولی کہ جس رب پر میں ایمان رکھتی ہوں اور جس رب کے نام سے میں ہر کام کرتی ہوں وہی میری حفاظت کرنے والا ہے، اپنے نام کی برکت سے حفاظت کرنے والا ہے۔ اب مجھے پتا ہے آپ نے انگوٹھی اٹھائی، دریا میں پھینکی، اور میں نے اللہ کے نام سے آپ سے مچھلی لی، اللہ نے اسی مچھلی کے پیٹ میں یہ انگوٹھی پہنچا دی ہے، اور آپ کا ارادہ یہ تھا میرے ذریعے انگوٹھی گم ہو جائے گی، بادشاہ مجھے اٹھا کر پھانسی پہ چڑھا دے گا۔ بسم اللہ کی برکت، بسم اللہ کی کرامت اور اللہ کا معجزہ اور بیٹی کا ایمان پر جمنا اور اللہ کے نام سے محبت، ایسی برکت آئی پورا گھرانہ ایمان میں داخل ہو گیا۔ یہ تو اللہ کے نام کی برکت ہے۔ جب ہم اللہ کے طریقوں پر چلیں گے، اللہ کے حکموں پر چلیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلیں گے، اللہ کی قسم اتنی برکتیں آئیں گی، اتنی برکتیں ہم سے سنبھالی بھی نہیں جائیں گی۔ تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو آپ پڑھے ہوئے نہیں ہو، لیکن پڑھا کون رہا؟ ہم پڑھا رہے ہیں نا، اپنے نام سے پڑھا رہے ہیں نا۔ تو جو کام میرے نام سے ہو اور میرے ذریعے ہو تو اس کام میں مشکل کھڑی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور ایک بڑی عجیب بات بتاؤں میں، بڑا عجوبہ ہے، اللہ کا معجزہ ہے، بتاؤ پوری دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے جو زبانی یاد ہو جائے؟ کوئی کتاب نہیں ہے، صرف قرآن ہے۔ کیوں؟ پڑھواتا اللہ ہے، اللہ کا نام بار بار لیا جاتا ہے، اور اللہ کے نام کی برکت سے اللہ پورے قرآن کو یاد کرواتا ہے، ایسا یاد کروا دیتا ہے، ایسا یاد کرواتا، زبر زیر پیش ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ہوتا۔ اور معلوم ہے جب ہم مولویت پڑھتے تھے تو بعض کتابیں زبانی یاد کرنی ہوتی تھی، تو رات کو 12-1-2 بجے تک ڈٹ کے سوتے تھے اور وہ یاد ہو جاتی تھی۔ اب سوچتے تھے صبح کو سنائیں گے استاد جی کو، اور جب صبح کو اٹھ کے پڑھتے تھے تو صبح کو ختم۔ یہ دوسری کتابوں کا حال ہے، اور یہ قرآن ماشاءاللہ جتنا پڑھو اتنا ہی یاد، جتنا پڑھو اتنا ہی یاد، اتنی مٹھاس۔ تو وہی اللہ کہہ رہا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ جو اپنے رب کے نام سے پڑھیں گے اور اپنے رب کا کلام پڑھیں گے تو پھر کوئی مشکل نہیں کھڑی ہوگی۔ تو آج کی تفسیر میں یہی پیغام ہم لے کر کے جائیں کہ اللہ کے نام میں بہت برکت ہے، اور جو کام اللہ کرا ہے اس کام میں بھی بہت برکت ہے۔ اللہ کے نام سے، اللہ کے